بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ اسلام کے واقعات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ واقعہ معراج ہے۔ معراج کے سفر کا آغاز نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ہمشیرہ امہانی کے گھر سے 27ویں رجب کی شب کو ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے، جو شعیب ابی طالب کے پاس تھا، کہ گھر کی چھت کھل گئی اور فرشتہ اندر داخل ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر مسجد حرام لے آیا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حدیم میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میری ہنسلی کے ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک کا حصہ چاک کیا، میرا دل نکالا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا، اس میں میرا دل زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت سے بھرا گیا، پھر اسے دوبارہ اس کی جگہ پر رکھا گیا، پھر میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ہے۔ میں اس پر سوار ہوا۔ ناظرین، اس جانور کا نام براق تھا۔ براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مشاہدات کیے اور بہت سے مقامات پر نماز ادا فرمائی۔ یہ وہ واقعہ ہے جب اللہ رب العزت نے پلک جھپکنے میں اپنے بندے کو 2 آسمان کے سفر کروائے اور انہیں خود اپنی زیارت سے مشرف کروایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں، اور پاک ہے وہ ذات جو ایک ہی پل میں اپنے بندے کو مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ واقعہ معراج ماہ رجب کی 27 تاریخ کو پیش آیا۔ واقعے کو تفصیل کے ساتھ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے براق پر سوار کر کے بیت اللہ سے بیت المقدس تک لے گئے، اور براق کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں براق کی نگاہ پڑتی اسی لمحے اس کا قدم اسی جگہ پر ہوتا، یعنی جب اس نے آسمان کی جانب دیکھا اور اڑنا شروع کر دیا تو اگلا قدم آسمان پر تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پورے سفر میں میرے ساتھ تھے۔ بیت المقدس جاتے وقت راستے میں کئی مقامات پر الگ الگ واقعات سامنے آئے۔ سب سے پہلے ایک جگہ پر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے براق سے اتارا، زمین پر آنے کو کہا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں بہت زیادہ کھجوروں کے درخت تھے۔ پھر فرمایا، اے حبیب خدا، یہاں زمین پر 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ جب میں نے نماز ادا کر لی تو جبرائیل امین فرمانے لگے، اے اللہ کے محبوب، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کس جگہ پر نماز ادا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یا رسول اللہ، یہ یثرب کا علاقہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جو بعد میں مدینہ کہلائے گی۔ تو وہ جگہ یہ ہے جب آپ مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے، وہ آپ کو ستائیں گے، آپ ہجرت فرما کر یثرب یعنی مدینہ میں تشریف لائیں گے۔ اسی لیے میں نے سب سے پہلے آپ کو اس سرزمین کا تعارف کروا دیا۔ پھر وہاں سے ہم روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی پل گزرے تھے کہ مجھے ایک اور سرزمین پر اتارا۔ پھر فرمایا، اے پیغمبر خدا، یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ میں نے وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا، یہ وادی سینا ہے اور یہ شجر موسیٰ ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام فرمایا کرتے تھے، اور یہیں انہیں نبوت عطا کی گئی تھی۔ اس کے بعد اور مدین کے علاقے میں اترے اور فرمایا، یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ میں نے وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کر لی تو فرمایا، یہ شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے جہاں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر اس سے ہم آگے چلے، ایک اور جگہ پر رکے اور فرمایا، یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کر لیجئے۔ میں نے 2 رکعت نماز ادا کی تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کون سی سرزمین ہے؟ یہ مقام الحمد ہے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ بہت ہی مبارک جگہ ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونا خود اپنے آپ میں عظیم الشان معجزہ ہے۔ راستے میں عجائبات جاری تھے اور ہم آگے بڑھ رہے تھے۔ راستے میں ایک کنارے پر کھڑی ایک بڑھیا نے مجھے آواز دی۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اے اللہ کے نبی، اسے کچھ جواب مت دیجیے گا اور آگے بڑھیے۔ کچھ اور دور آگے ایک اور بوڑھے شیخ نے مجھے آواز دی۔ اس پر بھی جبریل امین علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے حبیب خدا، اسے بھی جواب مت دیجیے گا اور آگے بڑھیے۔ ہم آگے چل دیے۔ آگے جا کر
جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ جانتے ہیں یہ بوڑھے لوگ کون تھے؟ در حقیقت بڑھیا یہ دنیا تھی جو آپ کو آواز دے رہی تھی، یہ دنیا آپ کو اپنی طرف پکار رہی تھی۔ میں نے اس لیے آپ کو جواب نہ دینے کے لیے کہا، اگر آپ اس دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے یعنی دھیان دیتے تو آپ کی امت بھی اس دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتی اور دنیا کی محبت میں ڈوب جاتی، لیکن چونکہ آپ نے ادھر دھیان نہیں دیا اسی لیے آپ کی امت بھی انشاءاللہ دنیا کی محبت سے بچی رہے گی۔ اور وہ بوڑھا شخص ابلیس تھا۔ ابلیس آپ کو آواز دے رہا تھا۔ اگر آپ ابلیس کی آواز پر جواب دے دیتے تو وہ بدبخت آپ کی امت کے اندر اپنا حصہ ڈال دیتا، مطلب آپ کی امت کو گمراہ کرتا، لیکن آپ کے ابلیس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اور آپ کی امت کو ابلیس کے شر سے محفوظ کر دیا، یعنی بچا لیا۔ اور اللہ نے دنیا کو بوڑھا دکھا کر آپ پر یہ حقیقت ظاہر کر دی کہ بس دنیا بوڑھی ہو چکی ہے اور اس کی اتنی ہی عمر باقی ہے، اسی طرح کسی بھی وقت اس دنیا کو بھی موت آ سکتی ہے۔ تو گویا اس کے بعد میں بیت المقدس تک پہنچا، پھر وہاں مجھے براق سے اتارا گیا۔ جب مجھے براق سے اتارا گیا تو وہاں جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اس میں سوراخ کیا اور براق کی رسی کو اس سوراخ میں سے نکال کر اسے بیت المقدس میں چھوڑ دیا۔ پھر میں بیت المقدس کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے میرا استقبال کیا۔ اس کے بعد مؤذن نے اذان دی، اس کے بعد اقامت ہوئی۔ میں نے دیکھا وہاں اور لوگ آنا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری مسجد بھر گئی۔ اب سب امام کے انتظار میں تھے۔ ہم سب بھی انتظار کرنے لگے کہ امامت کے مصلی پر کون کھڑا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے جا کر امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ نفل نماز تھی جو آپ علیہ السلام نے پڑھائی تھی، کیونکہ عشاء کی نماز جو معراج سے پہلے آپ پر فرض تھی وہ آپ ادا کر چکے تھے اور آپ سونے کے لیے لیٹ چکے تھے جب یہ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے نماز پڑھائی تو انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ابراہیم علیہ السلام آگے تشریف لائے اور خطبہ فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے تقریر کی۔ ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے تقریر کی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے تقریر کی۔ ان کے بعد داؤد علیہ السلام آئے، پھر انہوں نے بھی تقریر کی۔ اس طرح سب انبیاء کرام علیہ السلام آئے اور آخر میں ممبر پر میں گیا اور میں نے بھی تقریر کی۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ جانتے ہیں یہ تمام لوگ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ اس پر جبرائیل امین علیہ السلام فرمانے لگے، یہ تمام انبیاء ہیں جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عالی مقام آپ کو عطا فرمایا ہے، آپ امام انبیاء ہیں۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام مجھے وہاں سے لے کر چلے اور آسمان پر پہنچے۔ جب ہم روانہ ہو گئے تو زمین سے لے کر آسمان تک ایک سیڑھی لگا دی گئی۔ وہ سیڑھی اتنی بلند یعنی اتنی اونچی تھی اور اتنی حسین و جمیل تھی اور اتنی نورانی تھی کہ الفاظوں میں اس کا بیان ممکن ہی نہیں، اور اتنی خوبصورت سیڑھی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ براق نے اس پر چڑھنا شروع کر دیا۔ براق کی نظر اتنی تیز تھی کہ جہاں دور تک اس کی نگاہ جاتی وہیں پر اس کا پہلا قدم ہوتا، اور اسی طرح وہ پہلے آسمان پر تھا۔ وہ سیڑھی ہی براق کا وہ نورانی راستہ تھی کہ جس پر مجھے براق لے کر چل رہا تھا۔ اس طریقے سے ہم پہلے آسمان پر پہنچ گئے اور میرے مسجد اقصیٰ سے روانہ ہونے سے پہلے ان تمام انبیاء کو روانہ کر دیا گیا جو کہ میری امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے تھے۔ انبیاء کے نیچے آنے کے بارے میں 2 رائے قائم ہیں۔ ایک کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جسم خاکی یعنی زندہ وجود کے ساتھ زمین پر بھیجا تھا، جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ انہیں جسم مثالی دے کر یعنی بظاہر جسم میں سا دے کر انہیں زمین پر بھیجا، سوائے عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جسم خاکی کے ساتھ ہی زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، لہٰذا وہ اپنے ہی انسانی جسم کے ساتھ تشریف لائے تھے، جبکہ دوسرے انبیاء کرام جسم مثالی کے ساتھ آئے۔ نماز کے فوراً بعد ہی سبھی انبیاء واپس اپنی جگہ تک پہنچا دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب ہم پہلے آسمان پر پہنچے تو میرا استقبال آدم علیہ السلام نے کیا، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ جب ہم دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی اور انہی کے ساتھ وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اس کے بعد
ہم تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں یوسف علیہ السلام کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ جب ہم چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمان کا سفر پل بھر میں طے کر لیا۔ یہ تمام سفر کا دورانیہ 7000 سال کی دوری بنتا ہے۔ ساتوں آسمان پر انبیاء کرام علیہ السلام کی ملاقات اور ترتیب کی تفصیل کچھ یوں ہے: ساتوں آسمانوں کا فاصلہ اور ان کی موٹائی تک کا سفر جو کہ 7000 سال کی دوری بنتا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چند لمحوں میں طے کیا۔ جب یہ سفر طے کرنے کے بعد ساتوں آسمانوں پر پہنچے تو وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا تک جانے کا سفر شروع ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے تو فرمانے لگے: اے پیغمبر خدا، اس سے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ فرمایا: اے جبرائیل، تو میرا رفیق سفر ہے اور تو مجھے یہاں اکیلا چھوڑ رہا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام فرمانے لگے: حضور اکرم، اس سدرۃ المنتہا کی جگہ سے آگے نہیں جا سکتا میں۔ اگر میں سدرۃ المنتہا کی جگہ سے آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ کے جلال اور کبریائی کے نور کی وجہ سے میرے پیر جل جائیں گے، اسی لیے میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سارے کمالات کی انتہا ہے، کوئی کمال نیچے کا اوپر نہیں جا سکتا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے جہاں جبرائیل امین علیہ السلام کی پرواز بھی تھم گئی، لیکن شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی کہ اس جگہ سے بھی آگے ان کی پرواز جاری تھی۔ اسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور یہ ان کی 8ویں معراج تھی۔ اب سدرۃ المنتہا کی موٹائی کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال تک کا ہے۔ اس کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور یہ ان کی 9ویں معراج ہوئی۔ یہ جگہ شریف الکلام تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: یہ وہ جگہ تھی جہاں فرشتے تقدیریں لکھتے ہیں، اور جب میں اس مقام پر پہنچا تو مجھے تقدیر لکھنے والے قلم کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے وہ آواز بھی سنی۔ یہ ان کی 9ویں معراج تھی، اور اس کے اوپر جب وہ وہاں سے گئے تو یہ ان کی 10ویں معراج تھی، اور یہ مقام اہلیت تھا۔ اللہ تعالیٰ کو نور کے پردے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں: میں نے ایک نور اعظم کو دیکھا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبرائی میں خود اللہ کا دیدار کیا اور سجدہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اس مقام اہلیت تک آپ پہنچے، اور اس طرح یہ کل 10 مراحل تھے، یعنی ایک زمینی مقام سے 10 بلندیوں تک 10 سیڑھیوں کے ذریعے آپ کو لے جایا گیا، اور اس طرح آپ کی کل 10 معراجیں ہو گئیں۔ آپ کی ہر معراج میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ 10 تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کا جو باپ تھا، جو نبی تھا، یعنی بابا آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، جو بشر بھی ہیں اور سب سے بڑے بھی ہیں۔ تو جیسے جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں سب سے پہلے بڑوں سے ملاقات کرتے ہیں، اسی طرح سب سے پہلے استقبال کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کروائی۔ دوسرے نمبر پر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ اس ملاقات میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ قرب قیامت کے اندر اس دین محمدی کی جو تقویت ملے گی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہوں گے جو قیامت کے نزدیک زمین پر تشریف لائیں گے اور پورے دین اسلام کو عام کر دیں گے، اور گویا یہ وہ وعدہ تھا جو نصرت خدا کا وعدہ تھا، جو تمام نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ وہ نبی آئے گا جو تم سب اس پر ایمان لاؤ گے۔ اگر وہ تمہارے زمانے میں آ گیا یا تم اس کے زمانے میں آ گئے تو تم ضرور اس کی نصرت کرو گے۔ اور ہر نبی دعا کیا کرتا کہ اے کاش ہمیں اس نبی کا زمانہ مل جائے اور ہم محمد کی نصرت بھی کریں، کیونکہ ایمان تو ہم لے آئے ہیں لیکن کسی کی دعا قبول نہ ہوئی سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ سلامت انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ اب وہ قیامت کے نزدیک دنیا میں تشریف لائیں گے اور اس دین محمدی کی نصرت کریں گے،
اور اسلام کا دین پوری دنیا میں عام ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خالازاد بھائی بھی ہیں، اسی لیے وہ ان کے ساتھ ہی دوسرے آسمان پر ملے۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ کیسے یوسف علیہ السلام نے تکلیفیں برداشت کیں۔ ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا، انہیں مصر کے بازاروں میں بیچا گیا، انہوں نے سختیاں برداشت کیں، جیل کاٹی، اور اللہ پاک نے ان کو مصر کا حاکم بنا دیا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کیں۔ ایک دن فتح یاب ہوں گے آپ بھی، اور پورے عرب میں آپ کا پرچم لہرایا جائے گا۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے قلم ایجاد کی، قلم سے لکھنا انہوں نے شروع کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ بھی اسلام کی تبلیغ میں لوگوں کو خطوط لکھیں گے، اس لیے حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پر پہنچے، وہاں ہارون علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ ہارون علیہ السلام سے ملاقات میں یہ اشارہ تھا کہ جس طرح ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو بچھڑے کی پوجا کرنے سے روکا کہ شرک نہ کرو اور توحید پر قائم رہو، تو ماننے والے مان گئے، جو نہیں مانے ان کو قتل کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب عرب میں اپنی نبوت کا اعلان کریں گے کہ لوگوں کو شرک سے روکیں گے تو لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے اور آپ لوگوں سے جنگ کریں گے، اور اس میں بہت سے کفار کو قتل کر دیا جائے گا، اور یقیناً غزوہ بدر میں ابو جہل سمیت 70 بڑے بڑے سردار مار دیے گئے۔ پھر چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام جو آگے خلیفہ تھے اور دوسرے جو ان کے نائب نبی تھے وہ یوش علیہ السلام تھے، ان کے ہاتھ پر ملک شام کو فتح کیا گیا، بالکل اسی طرح اللہ کے نبی آپ کے جو نائب ہیں ان کے ہاتھ پر ملک شام کو فتح کیا جائے گا، اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ملک شام کے سارے علاقوں کو فتح کروایا گیا۔ اور اس کے بعد ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کے وہ جد امجد ہیں جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور وہ اوپر بیت المعمور کی طرف ٹیک لگائے ساتویں آسمان پر بیٹھے تھے، جس نے ظاہر کیا کہ جیسے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور بیت اللہ حج کے لیے ہے، تو فرمایا اے حبیب خدا آپ بھی اسی طرح بیت اللہ کا حج کریں گے۔ اس کے بعد آپ ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا کی طرف بڑھے، اور یہ آپ کی 8ویں معراج تھی۔ اس معراج میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ سدرۃ المنتہا جو کہ انتہا ہے ہر چیز کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی فتح کی انتہا ملے گی۔ آپ نے بڑی جنگیں لڑیں، بڑے غزوات کیے، اس کے بعد پھر آپ مقام شریف الکلام پہنچے، اور یہ آپ کی 9ویں معراج تھی۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف دیا گیا کہ آپ کو غزوہ تبوک پیش آئے گا، اور یہ غزوہ تبوک یہود و نصارہ کے ساتھ ہوگا، اور نصاری کے جو بادشاہ ہیں وہ تبوک لے کر آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر آپ کو فتح عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں معراج شروع ہوئی، یہاں تک کہ آپ اللہ کے سامنے پہنچ گئے۔ یہ مقام اہلیت ہے، آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، اور براہ راست آپ اللہ سے کلام فرما رہے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں ظاہری طور پر پورے وجود کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات فرما رہے ہیں، اور یہاں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا کہ اب آپ کا کمال انتہا کو پہنچ جائے گا، آپ اپنے مقصد میں کامیاب کر دیے جائیں گے۔ جب آپ کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے 3 تحفے آپ کو پیش کیے، کیونکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں تو انہوں نے آپ کو تحائف پیش کیے۔ پہلا تحفہ آپ کو نماز کا پیش کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اصل میں پہلے وہ 50 نمازیں تھیں جو آپ کو پیش کی گئی تھیں، لیکن انہیں کم کر کے 5 کر دیا گیا، اور وہ بس 5 رہ گئیں، لیکن ساتھ میں روزہ ماہ رمضان میں رکھنا فرض کر دیا گیا۔ اور دوسرا تحفہ ایمان الرسول یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں جو معراج شریف کی رات کو پیش کی گئیں۔ تیسرا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب، اگر آپ کی امت شرک سے بچے گی تو اس کے کبیرہ گناہ میں خود معاف کر دوں گا اور انہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ایک عظیم بادشاہ ہے، جب اپنے محبوب بندے کو خود تحفہ دے گا تو ذرا سوچئے ان تحفوں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ معراج کا واقعہ نبوت کے 11ویں سال پیش آیا،
اس سال کو عربی زبان میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ شدید غم میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو اس غم کو بھلانے کے لیے اور آپ کو اپنی قدرت کے کرشمے دکھانے کے لیے 7ویں آسمان کی معراج کروائی، کیونکہ یہ سفر آسمانوں کی بلندیوں کی طرف تھا، اسی لیے اس کا نام معراج رکھا گیا۔ معراج کے لغوی معنی سیڑھی یا پھر بلندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے بعد آپ اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپس تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر اور اس کے چنے ہوئے ہیں آپ۔ اللہ پاک نے اس رات آپ کو بلند مقام عطا فرمایا، جہاں تک مخلوق میں سے کوئی بھی مقرب فرشتہ پہنچا اور نہ ہی کوئی نبی، بس یہ عزت آپ ہی کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی، ان کے منازل آپ کو دکھائے۔ آپ نے جنت میں جن چیزوں کو ملاحظہ فرمایا، ان میں حوریں، محلات، جنتی غلام اور خادم، چھوٹے بچے، درخت، پھل، کلیاں، نہریں، باغیچے، پھول باغات، حوض، کمرے اور گلیاں وغیرہ تھیں۔ اور جہنم میں جو ملاحظہ فرمایا وہ زنجیریں، ہتکڑیاں، توق، بیڑیاں، سانپ، بچھو، گدھے کے رینگنے کی آوازیں اور کھولتا ہوا پانی اور جلتے ہوئے دھوئیں وغیرہ تھے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی میں جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس پہنچے، پھر مکہ شریف اور پھر حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے، جہاں سے سفر کی ابتدا ہوئی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تک آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ وہاں سے مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر اپنے بستر پر تشریف لائے، جبکہ رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزارنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں میں بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس رات بیت المقدس تک سیر کروائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی۔ ابو جہل نے کہا، آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں ہمارے ساتھ ہی صبح کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں۔ ابو جہل نے اس خوف سے انکار نہ کر سکا کہ آپ یہ بات اپنی قوم سے بیان کریں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ بات آپ اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی، اے بنی کعب، یہاں آؤ۔ سب لوگ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے اس رات سیر کرائی گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا، بیت المقدس تک۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہاں آ کر صبح کی ہے؟ فرمایا، ہاں۔ لوگوں نے کہا، یہ تو عجیب بات ہے۔ ان میں بعض نے تالیاں بجائیں، بعض ہنسنے لگے اور بعض نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اس معاملے کو محال اور تعجب کی نگاہ سے دیکھا۔ اس کی وجہ سے بعض ایمان والے مرتدد ہو گئے، جبکہ بعض نے تصدیق کی۔ ناظرین، ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی گئی۔ آپ نے صبح لوگوں کو خبر دی۔ مومنوں میں سے کچھ نے تصدیق کی اور کچھ نے نہیں کی۔ کچھ مشرکین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی۔ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ واقعی میرے آقا نے یہ فرمایا ہے؟ کہا، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، یعنی اگر آپ نے فرمایا تو یقیناً سچ فرمایا۔ لوگوں نے کہا، آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، میں تو ان کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب خیز ہے۔ واقعہ معراج کی فوراً تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔